اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ ان کے دل میں مرض ہے، اللہ تعالیٰ ان میں مرض کو بڑھا رہا ہے اور ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو درد دینے والا ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہے۔ پچھلی 2 آیات سے اس رکوع میں منافقین کے اندرونی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بظاہر حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ان سارے برے کردار کی وجہ اور بنیاد بیان فرمائی۔ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے۔ مرض کہتے ہیں اعتدال سے ہٹنے کو۔ انسان کیونکہ 2 چیزوں سے بنا ہے، انسان کا جسم اور اس کی روح۔ اگر جسم انسانی، بدن انسانی کسی بھی صورت میں اعتدال سے ہٹ جائے، اختلال نفس اس کو کہتے ہیں، اختلال نفس پیدا ہو جائے تو اس صورت میں اس کو مرض کہا جاتا ہے۔ بخار ہو گیا، سر کا درد یا جسم کے کسی عضو میں درد ہو گیا تو اس کو مرض کہا جاتا ہے۔ جسم میں کوئی پھوڑا نکل آیا، یعنی جو بدن کی خاص صلاحیت ہے، صحت ہے، اس سے تھوڑا سا ہٹے تو اس کو مرض کہتے ہیں، یہ جسمانی مرض ہے۔ اور اسی طرح روحانی مرض، روحانی مرض کہتے ہیں کمال انسانیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو فطرت بنائی ہے، اس فطرت سے انسان ہٹ جائے تو یہ روحانی مرض ہے۔ اور جسمانی مرض سے روحانی مرض زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کہ جسمانی مرض کی انتہا وہ انسان کے جسم پر موت آ جانا ہے، یہی اس کی انتہا ہے مرض کی۔ لیکن جو روحانی مرض ہے اس کا خطرہ اس سے زیادہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ جسمانی مرض میں انسان کو خود کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ جب انسان کے روح بیمار ہو جائے تو پھر اس میں حسد، کینہ، بغض، عداوت جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ انسان کو نقصان نہیں دیتی، یہ دوسروں کو بھی نقصان دیتی ہے۔ اور پھر یہ مرض اس کی انتہا کفر ہے، نفاق اور کفر۔ اگر یہ کفر تک پہنچ گیا تو روحانیت مر گئی۔ پھر اس کا صرف نقصان اتنا نہیں ہے کہ یہ روحانیت مر گئی، کفر میں چلا گیا، ہمیشہ کی زندگی اس کی برباد ہو گئی، آخرت والی۔ اس لیے جسمانی مرض سے روحانی مرض زیادہ خطرناک ہے۔ اور پھر یہاں یہ بات فرمائی فی قلوبہم مرض، دلوں میں مرض ہے۔ حکما یہ کہتے ہیں، اطباء وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں بنیاد جو ہے وہ قلب ہے، دل ہے، اس لیے کہ دل بڑا حساس ہوتا ہے۔ اس میں اگر غلیظ مادہ یعنی خون کا لوتھڑا اگر کہیں رک جائے تو پھر یا تو یہ فوراً مر جاتا ہے، اور اگر اس کا ظاہری کوئی علاج ہو جائے تو اس کی زیادہ مدت نہیں ہوتی، یہ بہت جلد اس کا دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور اس کا دل کام کرنا چھوڑے تو یہ ختم گویا کہ پورے جسم کی روح جو کھڑی ہے، جو زندگی کھڑی ہے، اس میں سب سے حساس چیز دل ہے۔ دل مریض ہو گیا تو انسان کی موت انتہائی قریب محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی صحت کا مرکز بھی دل قرار دیا ہے۔ الا ان فی الجسد مضغۃ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہے تو پورا جسم درست ہے،
اگر وَإِذَا فَسَدَتْ وہ خراب ہو گیا، اس میں مرض پیدا ہو گیا، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ سارا جسم انسان کا مریض ہے۔ دل کے اندر اگر دنیا کی محبت ہے، بولے گا بھی وہی، دیکھے گا بھی وہی، سنے گا بھی وہی، سوچے گا بھی وہی، اگر دل میں آخرت کی فکر آ جائے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت آ جائے، پھر دیکھے گا بھی اسی کو، سوچے گا بھی اسی کو، سنے گا بھی اسی کو، بولے گا بھی اسی کو۔ اس لیے بنیاد دل ہے، دل درست ہو تو پھر سارا کچھ درست ہے۔ اب یہ یہاں جس مرض کا ذکر ہے وہ مرض روحانی مرض ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ تعالیٰ ان کے مرض میں اضافہ کر رہا ہے۔ دل کا جو مرض ہے، یہ پہلے عرض کیا ہے کہ اس کی ابتدا تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اس کی انتہا بڑی خطرناک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسانی کمال بنایا ہے، کمالات انسانی، اس سے ہٹ جانا یہ ابتدا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس دل کو اپنی محبت کے لیے رکھا ہے، اب اس میں دنیا کی محبت آ گئی، مال کی، مرتبے کی محبت آ گئی، تو یہ کمال انسانیت سے ہٹنے لگ گیا۔ جب ہٹنے لگ گیا، اب اس کے دل میں مرض بڑھتا گیا۔ جب دل میں محبت دنیا کی آ گئی تو پھر جھوٹ بھی بولے گا اس کو حاصل کرنے کے لیے، پھر حسد پیدا ہوگا، بغض پیدا ہوگا، دشمنیاں پیدا ہوں گی۔ تو یہ سارے امراض اس مرض کی وجہ سے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس دنیا کی محبت انسان کو دین سے ہٹا دیتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ایمان سے بھی ہٹا دیتی ہے۔ آدمی صرف اس وجہ سے کہ دنیا کا نفع حاصل ہو تو یہودی بن جاتا ہے، نصرانی بن جاتا ہے، کبھی مجوسی بن جاتا ہے، اور کبھی قادیانی بن جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بن جاتے ہیں اس مرض کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا کہ ان منافقین کے اندر وہی مرض ہے، اس مرض کی وجہ سے سارے ان کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ ایک بات اور کہ جس طرح جسمانی مرض اس کے لیے معالج اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رکھے ہیں، اور یہ مشاہدے میں ہے کہ جیسے مرض بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ہی ڈاکٹر بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور خاص امراض پیدا ہو رہی ہے تو ان کے لیے خاص اسپیشلسٹ ہیں جو اس کا علاج کرتے ہیں۔ تو جب آدمی کسی بھی مرض میں مبتلا ہو تو وہ بے چین ہو جاتا ہے اور اپنی حد تک خاص معالج کے پاس جا کر اس کے علاج کا انتظام کرتا ہے۔ اگر وہ کسی عطائی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے اور جو انسانوں پر تجربے کرنے والے ہیں ان کے پاس چلا جائے تو پھر بجائے صحت کے اور زیادہ مرض میں اضافہ ہوتا ہے اور موت کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روحانیت کی امراض کے لیے معالج بھی رکھے ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ جو ایمان میں سچے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کا انتظام فرمایا ہے، جس طرح مرض کا انتظام فرمایا، جس طرح جسمانی امراض بڑھتی جا رہی ہیں اور معالج بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اسی طرح روحانی امراض بھی جس طرح بڑھ رہی ہیں، دنیا کی محبت لالچ بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسی طرح معالج بھی جگہ جگہ رکھے ہیں۔ البتہ جس طرح ادھر عطائی ڈاکٹر بہت ہو جاتے ہیں جو ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، ادھر بھی عطائی ڈاکٹر زیادہ ہو جاتے ہیں اور ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے انسان کو فکر مندی کے ساتھ کسی عالم صادق اور کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر اپنے ان روحانی امراض کی تشخیص کرائے۔ تشخیص کرانے کے بعد اس کا علاج جو قرآن و حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اتارا اس کے مطابق اللہ کی محبت دل میں آئے گی، ورنہ کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، فرمایا ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ اور وہ منافقین کے لیے تو فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم سے نچلے درجے پر ہوں گے۔ اور جو کم امراض والے ہیں ان کے اس کے مطابق ان کی پکڑ ہوگی بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، حقیقت کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث،
3 نشانیاں منافق کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ عملی منافق۔ اس میں سے سب سے پہلے بتایا اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا کہ ایمان والا جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب وہ بھی امراض ہیں لیکن آپ نے فرمایا وہ پائی جا سکتے ہیں، لیکن جھوٹ یہ مسلمان میں نہیں پایا جا سکتا۔ جھوٹ اور ایمان یہ آپس میں اتنا تقابل ہے، تو یہ جھوٹ یہ منافقت کے عملی منافق ہونے کی ایک علامت ہے، جس کی وجہ سے یہ اس کی بنیاد وہی مرض ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہماری زندگی میں کتنی جھوٹ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں لہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، درد دینے والا عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے کم از کم درجے کی سزا بیان فرمائی، فرمایا جو کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو قیامت کے دن اس کو جہنم میں غوطہ دیا جائے گا جو ہزاروں سالوں پر مشتمل ہوگا۔ صرف دوسرے کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے پر اتنا بڑی سزا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے بچائے اور روحانی امراض سے محفوظ فرمائے۔ پڑھ لیجئے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ فی قلوبہم ان کے دل میں مرض ہے، فزادہم اللہ تعالیٰ ان میں، فزادہم اللہ زیادہ کر رہا ہے ان میں اللہ تعالیٰ مرض کو، ولہم ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے درد دینے والا، بما کانوا یکذبون اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔